بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ صلی اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آپ کو کچھ یاد کی چیزیں بھی نسخے بھی بتاتے جاؤں جو فائدے دیں گے، کیونکہ فقیر کا ایک عرصہ دراز سے ہر جگہ عرض کرنا، گزارش کرنے کا زاویہ مقصد نقطہ یہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو قلب میں بسایا جائے، اور یہ رسمی بات نہیں ہے، کائنات کی حقیقت اس عشق کے اندر ہی پنہاں ہے۔ تو اسی کے لیے جو ابھی میں نے درود شریف پڑھا، یہ اس کو درود خضری بھی کہا جاتا ہے اور درود مجددی بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک تو خضر علیہ السلام سے بھی یہ منسوب ہے اور حضرت مجدد الفسانی شیخ فاروق احمد فاروق سے ہندی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اس کی کثرت جو ہے مشائخ فرماتے ہیں کہ ایک تو اس کی انعام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کی کثرت سے نصیب ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ جملہ حاجات کے لیے بھی بہت مجرب ہے۔ ایک یہ درود صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم، یہ یاد رکھیے اور کوشش کیجیے۔ بہت چھوٹا سا مختصر سا درود ہے اور جتنا پڑھ سکیں۔ کچھ وظیفے جلالی ہوتے ہیں، کچھ جمالی ہوتے ہیں، اسی واسطے ہم کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، آیت کریمہ ہے، کلمہ ہے، تو اپنے مشائخ اور بزرگوں سے پوچھتے ہیں۔ یہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو جتنا پڑھا جائے، جتنی تعداد میں پڑھا جائے، جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا زیادہ مجرب ہے۔ کسی اللہ والے سے آپ اجازت لیں گے، اس کی تاثیر میں اور اضافہ بے شک ہو جائے گا، مگر اگر اجازت نہیں بھی ہے تو بھی یہ ایک ایسا عجیب وظیفہ ہے جو ایک جمالی وظیفہ ہے، اور جو جتنا پڑھے گا اس کو اتنا فائدہ ہوگا، اس میں کوئی ضرر روحانی طور پہ نہیں آتی۔ میں مختصر اشارہ کر دیتا ہوں، لوگ سمجھے اللہ کے ذکر میں کیا ضرر بھی آ سکتی ہے؟ ضرر اللہ کے ذکر میں نہیں آتی، مگر ہر ذکر کی ایک اپنی احتیاط ہوتی ہے۔ ایک آدمی پڑھ رہا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور ساتھ بدنظری بھی کر رہا ہے، ایک طرف اللہ کے جلال کو پکار رہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی کبریائی کی بات کر رہا ہے، پھر یہ بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، اپنے آپ کو ظالموں سے بھی کہہ رہا ہے اور پھر گناہ کرنے کی جرات بھی کر رہا ہے۔ تو جیسے آپ کرتے ہیں نا، کسی دوائی لیتے تو دوائی کے ساتھ پرہیز بھی ہوتا ہے، احتیاط بھی بتائی جاتی ہے، ڈاکٹر دوائی بتاتا ہے تو اس کی احتیاط بھی بتاتا ہے۔ اسی طرح بعض ذکر ایسے ہوتے ہیں جس کی احتیاط بھی ضروری ہے۔ میں یہ عملیات کی لائن سے بات نہیں کر رہا ہوں، وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے، کہ گوشت نہ کھاؤ، یہ رکھو، عملیات کی لائن ہے، مگر یہ روحانی ترقی کی لائن سے۔ اور یاد رکھیے گا روحانیت کیا ہے، عملیات روحانیت نہیں ہوتی، وہ ایک الگ علاج کا طریقہ ضرور ہے، وہ روحانیت نہیں ہے۔ روحانیت قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرب الہی کا رستہ روحانیت ہے۔ تو یہ درود شریف کا وظیفہ ایسا ہے جو جتنا پڑھے، جس تعداد میں پڑھے، جیسے بھی پڑھے۔ اچھا، ان وظائف کے لیے ادب ضرور ہے کہ انسان کا وضو ہو سکے تو قبلہ رخ ہو، توجہ کے ساتھ ساری چیزیں، مگر شرط نہیں ہے۔ تو ہم جیسا آدمی، کمزور آدمی، کم از کم یہ کوشش کرے کہ وضو ہے نہیں ہے، ادب تو یہ ہے کہ وضو، قبلہ رخ، خوشبو لگا کے، صاف کپڑے پہن کے درود پاک پڑھا جائے، مگر جب تک اتنی ہمت نہیں پیدا ہوتی تو اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا وظیفہ بنا لیں، اپنا جس کو کہتے ہیں رطب اللسان۔ اس کی حدیث شریف سے میں آپ کو دلیل بھی عرض کر دیتا ہوں، پھر بات عرض کروں گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، اور حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ارادہ کیا ہے کہ جو میں نے اپنا دعا کا وقت رکھا ہے، یعنی وظائف کا وقت، ایک تو فرض واجب ہے وہ تو سب کو پڑھنا ہے، فرض و سنت واجب، اس کے علاوہ جو اضافی نفلی وقت ہے اس میں سے میں نے ارادہ کیا کہ 1/3 وقت آپ پہ درود پڑھا کروں گا، درود پاک پڑھا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا، اور اگر بڑھا دو تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم، اب میں نے ارادہ کیا کہ 2/3 وقت کا 2/3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا، اور اگر بڑھا دو تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم، تو اب میں نے ارادہ کیا کہ جتنا مجھے وقت ہوگا نوافل کا، دعا کا، وہ سارا کا سارا میں آپ پہ درود بھیجتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے تو پھر تو تیری ہر ضرورت کا کفیل اللہ پاک ہو جائے گا۔ علماء نے تشریح کی کہ پھر تو تیری ہر حاجت اللہ پاک بلا مانگے پوری کرے گا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہماری حاجت کیا ہے، کل کا کیا حاجت ہماری ہمیں نہیں پتہ کہ کل ہمارے کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی، اللہ کو تو پتہ ہے۔ تو اگر درود شریف پڑھنے کا کیسا ہے کہ حالیہ مسائل نہیں، آنے والے مسئلوں کا بھی تدارک، تریاق حل، درود پاک۔ ہاں، جو جتنا زیادہ اس کو ادب سے، خشوع و خضوع سے پڑھے گا، اس کا فائدہ، اس کا وزن درود پاک کا بڑھتا چلا جائے گا، اس کا فائدہ اس کا اتنا بڑھتا جائے گا۔ جیسے نا 1 روپے کا نوٹ ہو تو اس کا ایک وزن ہے، اور $1 ہو امریکی تو اس کا ایک وزن ہے، اور 1 یورو ہو تو اس کا ایک وزن ہے تو سب نوٹ ایک کا ہی۔ تو بات تو وہی ہے، درود شریف وہی ہے، مگر جتنے ہم ادب سے پڑھیں گے، مگر کسی کے دل میں یہ آ سکتا ہے کہ جب تک اب مجھے تو دن میں موقع ہی نہیں ملتا کہ میں ایسا ادب سے پڑھ سکوں، تو لہٰذا چلو میں پڑھتا ہی نہیں، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ جب ٹارگٹ یہ رکھو، ادب یہ سمجھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اس سے کہ کہیں اونچی ہے کہ اس کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی ہم چیز پیش کریں وہ خوب بنا سوار کے پیش کریں۔ کسی بڑے کی خدمت میں ہم کوئی ہدیہ دیتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہدیہ بھی اچھا ہو، اس کی پیکنگ بھی، ڈبہ بھی۔ آج کل ہم کو 1 کلو، اگر آپ نے کسی بچی کے سسرال میں 1 کلو مٹھائی دینی ہوتی ہے تو کیا آپ ایسے ہی تھیلی میں 1 کلو گلاب جامن ڈال کے دے دیتے ہیں؟ نہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی دکان سے لو کہ جس کی مٹھائی بھی اچھی ہو، جس کا ڈبہ بھی خوبصورت ہو، اس کے اوپر اس پہ جو پنی چڑھی ہوتی ہے وہ بھی خوبصورت ہو، تاکہ میں کسی کا اکرام کر رہا ہوں یا کسی کی تعظیم میں یہ تحفہ لے جا رہا ہوں تو بہترین سے بہترین انداز میں پیش کیا۔ تو آپ فرمائیے کہ جب ایک تحفہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور یہ یقین، یہ سمجھے قرآن اور حدیث کی باتیں، میری باتیں نہیں ہیں، کہ یہ یقین رکھیے کہ یہ سب ہو رہا ہے، ہوتا ہے، کائنات کی یہ حقیقت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب ایک بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اگر وہ دور سے پڑھتا ہے تو 2 فرشتے ہیں، مفہوم حدیث پاک کا، جو آپ کے میرے حکم پہ ہوتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی کیا ہے کہ جب کسی نے درود پاک پڑھا وہ فوراً لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں ابن فلاں نے آپ کی طرف یہ درود پاک کا ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ دیکھو، یہ ایک حقیقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو کیا اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نا؟ اس سے بڑا تو حق سچ ہے ہی کوئی نہیں۔ آج میں پہلے بھی ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ مسائل کا حل کیا ہے، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس پہ بات کی وضاحت ہوگی، کیسے عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسائل کا ہے۔ جب آپ یہاں سے درود، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درود پاک جاتا ہے تو
علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عادت تھی کہ جب ان کو کوئی ہدیہ پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر ہدیہ ان کو پیش کرتے. تو آپ اب کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ جائے گا تو وہاں سے آپ کو کوئی ہدیہ نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا. الحمدللہ یہ اہل سنت والجماعت ہمارے اکابر دیوبند کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز حقدت میں حیات ہیں اور بالکل قوی حیات ہے، بہت زیادہ مضبوط حیات ہے. ہاں صرف شریعت کے مکلف نہیں ہے کیونکہ وہ دنیاوی حیات نہیں ہے، مگر ہاں جو شخص روز اقدس پہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سنتے ہیں، ڈائریکٹ اس کا جواب دیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں اب میں باتیں آئیں گی تو حقائق تو کئی ہیں، مگر ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں سمجھو گے یہ باتیں. حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں حدیث شریف کا درس دیا کرتے تھے، تو ان کی عادت مبارک تھی کہ جب وہ حدیث مبارک پڑھاتے اور کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایسے روزہ اقدس کے، کبھی فرماتے کہ اس روزے والے نے کہا، تو کسی شخص نے آپ کے پاس آیا کوئی شاگرد اور اس نے یہ سوال کیا کہ حضرت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے روزے میں حیات ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ درس میں بیٹھ جاؤ. درس میں بیٹھ گیا تو درس فرما رہے تھے تو انہوں نے اسی طرح کہ اس روزے والے نے فرمایا، اور جب اس کہا کہ سب نے روزے کی طرف دیکھا تو روزے کی کہتے ہیں کہ پردے ہٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ موجود ہیں اور متوجہ ہیں. میں حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، ایسے نہیں اور بلا تحقیق بات نہیں عرض کر رہا ہوں. اور ایسے کئی الحمدللہ ہمارے اکابر گزرے ہیں اور ہیں موجود الحمدللہ الحمدللہ. بات یہ کہ آج تک ہم نے اپنے دل پہ تو محنت کی نہیں، اس کو تو اتنا گندہ کر دیا. یہ چیزیں دل جتنا مضبوط ہوتا ہے نا، دل جتنا پاک ہوتا ہے، یہ دل وہ آئینہ ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ رہتا ہے. اس کے لیے کوئی بڑی بات ہے کہ یہ ایسی چیزیں اللہ پاک اس پہ کھول دے، ایسے زاویے کھول دے جو ہمیں ابھی نظر نہیں آتے. وہ کی بات عرض کرتا ہوں، ہم سب اس بات کو مانتے ہیں کہ انسان جب دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو اس کی روح تو زندہ رہتی ہے نا، سب مانتے ہیں نا، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی کس ذہن کا بھی ہو وہ اس کو تو مانتا ہے، تو روح تو موجود ہے، ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ ہاں جو اپنے باطن پہ محنت کرتا ہے اللہ پاک اس کو دکھا بھی دیتا ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. اور جس کا دل اور زیادہ صاف ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو اس سے زیادہ کی نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں. یہ بڑے بڑے عاشق گزرے، بابو جی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے میرپور خاص میں، تبلیغ کے بڑے بزرگ تھے. ان کی یہ شان تھی کہ جب وہ درود شریف پڑھتے تو بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے، نہیں، یہ ان کا اتنا عشق و محبت تھا کہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوا کرتی تھی. اب یہ عشق اور محبت کی باتیں اور قلب کی باتیں، جب قلب صاف ہوتا ہے، جس کے لیے اقبال کہتے ہیں دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، بہت ضروری چیز ہے، مگر علم اگر دل پاک نہیں ہے تو علم معلومات رہ جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، دل پاک نہیں ہے تو علم صرف معلومات، صرف نالج رہ جاتا ہے. صرف علم پاک نہیں ہے، علم جو ہے وہ صرف معلومات رہ جاتا ہے اگر دل پاک نہ ہو. جب دل پاک ہوتا ہے تو یہ معلومات علم بنتا ہے، اور علم کب بنتا ہے؟ جب معرفت حاصل ہوتی ہے. علم کا ثمرہ یہ کہ اس کو معرفت الہی حاصل ہو، اور معرفت الہی کا مطلب ہے کہ جب اس کا علم جب مشاہدے میں تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ عارف بن جاتا ہے. یہ ہم نے پڑھتے ہیں نا، جیسے حضرت حکیم اکثر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ عارف باللہ ان کے ساتھ لگتا تھا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی کے بڑے خلیفہ گزرے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت البرکات معالی کے شیخ، بہت بڑے اللہ والے گزرے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ ان کے ساتھ بھی لگتا تھا عارف باللہ، اور وہ حقیقت میں اللہ کو پہچاننے والے تھے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے تھے. ان کا علم نہیں تھا، ان کو اللہ کی رحمت کا اور معرفت کا ادراک بھی تھا اور مشاہدہ بھی تھا.
اس واسطے ان بزرگوں کی پھر باتیں بھی عجیب ہوتی ہیں، عجیب باریک باریک باتیں ہوتی ہیں، اور ایسی جب انسان سوچتا ہے تو بات بہت سیدھی ہوتی ہے مگر اس میں کئی خزانے چھپے ہوتے ہیں۔ میں چھوٹی چھوٹی باتیں کہتا ہوں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا کہ اللہ کی ذات پہ ہمیشہ پر امید رہو۔ ہم کمزور ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم دور جا رہے ہیں نا، تو بہت ساری کمزوری زمانے کے حساب سے آ رہی ہیں۔ تو بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوشش نہ کریں، مگر گھبرائیں نہیں اس واسطے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جس کا مفہوم ہے کہ میرا یہ زمانہ ہے جو 10 میں سے ایک چیز چھوڑے گا اس کا پوچھ ہوگی، اور ایک زمانہ آئے گا جو 10 میں سے ایک پہ عمل کرے گا اس کی مغفرت ہوگی۔ تو یہی کمزوری کا زمانہ ہے۔ مزید دلیل حدیث مبارکہ کا، آخری زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری مفہوم کہ آخری زمانے میں ایسا وقت آ جائے گا کہ ایک مرد اور عورت بدکاری کھلم کھلا کر رہے ہوں گے، تو جو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے والا ایمان والا ہوگا، وہ جا کے ان سے یہ کہے گا کہ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اور یہ کام دیوار کے پیچھے کر لو۔ ان کا ہاتھ نہیں روک سکے گا، کچھ نہیں۔ اور اس کا ایمان کتنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی زمانہ اتنا فتن کا آ جائے گا۔ تو یہ بھی وہی زمانہ ہے کہ اتنے فتنے بڑھ گئے ہیں۔ تو اس پہ کیا ایک اور مگر چیز ہے، جب جنگ کا وقت ہوتا ہے تو چھوٹے کام پہ بھی بڑے سے بڑا، آپ دیکھیں بہت کم ہوتا ہے کہ امن کے زمانے میں کسی کو نشان حیدر ملا ہو، اور جنگ میں 8 5 5 7 آدمیوں کو نشان حیدر ملتا ہے، اور اسی طرح ستارہ جرت اور فلانا امن میں مشکل سے کسی کو ملتا ہے، جنگ میں تھوڑے کام پہ بھی فوراً ملتا ہے۔ تو یہ ایک اور عجیب سا دور ہے، یہ عجیب سا دور ہے کہ جہاں بہت تھوڑی محنت سے اللہ پاک بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت ہماری یہ نماز بھی کوئی نماز ہے، ہمارے کوئی سجدے بھی سجدے ہیں، بس ہم جیسے ہی ٹکرے مارتے ہیں۔ اب یہ عارف باللہ، اللہ کو پہچاننے والے، جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ اللہ کی رحمت کو پہچانتا ہے، کیونکہ وہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اللہ کے سب سے بڑے عاشق ہیں اور ایک طرف مخلوق کے پہ سب سے زیادہ رحیم ہے۔ مخلوق میں یعنی مخلوق میں پوری عالموں پہ وہ رحمت اللہ عالمین ہے۔ تو یہ جو دو جہتیں ہوتی ہیں یہ اللہ والوں کو بھی بعین وہی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ ہاں، یا پھر میں وضاحت کر دوں تاکہ کوئی بات نہ پکڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھو کہ کاربن کاپی بنتی جاتی ہے، اوریجنل جو حقیقت ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور شان ہے، اس کا تو ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں، مگر یہ زاویہ حسب ذائقہ ان تک آہستہ آہستہ منتقل ہوتا ہے۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ کہا کہ حضرت ہمارا یہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز کا کیا فائدہ، یہ تو ہم بس ٹکرے مارتے ہیں، کبھی یہ خیال کبھی وہ خیال۔ تو وہ تو بہت حکیم تھے نا، کہنے لگے اچھا تمہارا سجدہ کسی کی کوئی وہ نہیں ہے، قیمت نہیں ہے؟ کہنے لگے حضرت ہمارا سجدہ، کہنے لگے اچھا میں تمہیں 1000 روپیہ دیتا ہوں۔ ان کا انتقال میرے خیال آج سے 20-30 سال پہلے ہو چکا ہے، تو اس وقت کا 1000 روپیہ دیتا ہوں، تم سجدہ مجھے کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اچھا میں تمہیں 10,000 روپے دیتا ہوں، سجدہ مجھے کر دو۔ اس نے بولا کہ حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں، سجدہ میں آپ کو تھوڑی کر سکتا ہوں۔ انہوں نے بولا میں 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں۔ آج تو 1,00,000 روپیہ اتنا زیادہ نہیں نا، اس زمانے میں تو بہت بڑی رقم تھی۔ جیسے آج بولو 1 کروڑ روپیہ دیتا ہوں، ایک سجدہ مجھے کر دو۔ انہوں نے بولا ڈاکٹر صاحب حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں، میں آپ کو تھوڑی کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو بولا جس سجدے کو تم سمجھ رہے تھے کہ اتنا ہلکا ہے، آج 1,00,000 روپے میں بھی تم مجھے کرنے کو تیار نہیں ہو، تو اپنے سجدوں کو کبھی کم نہ سمجھو۔ ایک بات ڈاکٹر صاحب کی میں 1-2 باتیں بتا دوں، عجیب باتیں تھیں، عجیب چٹکلے ہیں، جنت تک پہنچنے کے شارٹ کٹ ہیں۔ ایک دفعہ حضرت نے فرمایا، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ میں تمہیں جنت میں پہنچنے کا شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں۔ سب خوش ہو گئے، بھائی یہ تو بہت اچھا آسان کام، شارٹ کٹ تو بتایا مگر ہے چھوٹا راستہ واقعی، مگر خون جگر بہانے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر تم سے تہجد نہیں پڑھی جاتی، اشراق چاشت نہیں پڑھی جاتی، نوافل نہیں پڑھے جاتے، کوئی بات نہیں، بس تم ایسا کرو کہ
فرض واجب سنت پڑھو اور گناہ چھوڑ دو. کہا کہ اگر تم نے گناہ چھوڑ دیے تو ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے، اور اگر تم نیکیاں کرتے رہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہے تو پھر اللہ جانتا ہے کہ پہلے تمہارے گناہ بڑھ گئے تو پہلے جہنم میں جانا پڑے گا. جنت کا ڈائریکٹ اور شارٹ کٹ راستہ کیا ہے کہ تم گناہ چھوڑ دو. بڑے یہ اللہ سے بڑی امید دلانے والے تھے. عجیب عجیب باتیں، اب ان کی باتیں آ گئی تو میں کچھ آپ کو بتاؤں، اس میں انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا اور اللہ کی ذات کی کچھ معرفت حاصل ہوگی. اللہ کیسا غفور الرحیم ہے اللہ کیسا غفور، رحمت الہی بہانہ میں جو ہے، کبھی اللہ سے مایوس نہ ہو، کبھی اللہ سے مایوس نہ ہو. ایک مالیشیم میں ایک بہت مشہور کتاب ہے، حضرت ابن عطاء اللہ سکندری رحمۃ اللہ، پرانے بزرگ گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر تیرے گناہ ہونے کی وجہ سے تو سمجھتا ہے کہ تو جہنم میں چلا جائے گا تو نے اللہ کو بالکل نہیں پہچانا، کیونکہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت جہنم میں نہیں پہنچتا. جنت میں انسان صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے پہنچتا. یہ بڑا ایک نقطہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ سمجھے، میری بات نہیں، عطاء اللہ سکندری رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں. حقیقت میں یہ جانیے، عمل ہم نے کرنا ہے، گناہوں سے بچنا بھی ہے اور نیکی کرنی بھی ہے، ہم اس کے مکلف ہیں. مگر یاد رکھیے کہ چاہے ہم کتنا بڑا عمل کر لیں نیکی کا، اس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم جنت کے حقدار بن گئے. وہ ہے. اس کی دلیل بھی میں آپ کو حدیث مبارکہ سے دوں گا. اور اگر بڑے سے بڑا گناہ کر دیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ معاف نہیں کر سکتا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. قرآن کہتا ہے، جس نے مفہوم ہے جس کا کہ جس نے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جس نے عمل کیا برا اور پھر اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، مگر پھر اس نے کی توبہ، تو تحقیق یقیناً پائے گا اللہ کو غفور الرحیم. تو چاہے تم سے کوئی بھی گناہ ہو، کبھی اللہ سے مایوس نہ ہو. ہاں، توبہ فوراً کرو صدق کے دل کے ساتھ. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس گناہ سے بھی تم توبہ کرو جس پہ تمہیں یقین ہو کہ دوبارہ ہو جائے گا. عجیب، اللہ والوں دیکھو، یہ معرفت کی باتیں ہیں. ہمارا ذہن تو اس پہ نہیں، بھائی گناہ یہ تو دوبارہ ہو جائے گا تو میں توبہ، میری توبہ کا کیا فائدہ. اس کی حکمت بھی امام غزالی رحمۃ اللہ نے بتائی. بولا پہلی بات کہ جب تم گناہ پہ توبہ کرو گے، کم از کم جو تم نے پچھلے گناہ کیے تھے وہ معاف ہو جائیں گے. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ تم یہ گناہ کرو اور تمہاری موت، اور تم توبہ کرو اور تمہاری موت آ جائے تو تم پاک چلے جاؤ. اور تیسری اور سب سے بڑی بات کہ تم سمجھتے ہو کہ تم یہ گناہ نہیں چھوڑ سکتے، اللہ تو چھڑوا سکتا ہے. یاد رکھیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ کرتے جائیں یا نیکیاں نہ کریں، وہ کریں کیونکہ اس کا حکم ہے ہمارے. اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اس میں ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں. رسول صلی اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، یہ اللہ کا حکم ہے. میرا فقیر کے نزدیک سب سے بڑی اہم چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی. جنت جہنم اس کے ہاں اہمیت نہیں رکھتی، اس کے ہاں تیرے عشق نچایا کر کے تھیاں تھیاں. وہ جو بابا بلے شاہ کہتے ہیں نا کہ بھول گیا مندر مسجد، جدو عشق نماز نیتی بھول گیا مندر مسیتی. کس واسطے؟ یہ مطلب نہیں کہ مسلمان نہیں سان یا مندر مسجد یا مسجد دی کوئی اہمیت نہیں سی، انہوں نے ان کے سامنے کوئی وہ اہمیت نہیں تھی. اصل چیز کیا ہے کہ جب انسان عشق کی نماز نیتتا ہے، جب نیت کر لیتا ہے تو وہ چاہے فرش پہ ہوتا ہے مگر اس کا وجود عرش پہ ہوتا ہے. تو بہرحال ہم نے بندے کا بندگی کا حق یہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. حق اللہ کی وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے. ہم تو بندے ہیں. غلام بھی اونچی چیز ہے، ہم تو اس سے بھی نیچے، ہم تو اس کے بندے ہیں. ہمارا کوئی حق ہی نہیں ہے. ہم کہیں کہ ہم نے نیکی کی ہے اور اس کا ہمیں عوض چاہیے. کس بات کا عوض؟ نیکی تم نے کی ہے. وہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، 500 سال اس نے ایک سمندر کے چھوٹے سے جزیرے پہ بیٹھا ہوا تھا. 500 سال اس نے
بلا پلک جھپکے اللہ کی عبادت کی۔ اچھا اللہ نے وہاں انتظام کیا کیا کہ ایک چشمہ بہہ رہا تھا اور ایک انار کا درخت، روز وہ درخت ایک انار دیتا اور وہ پانی چشمے کا آتا تو یہ شخص پیتا اور اپنا بس اللہ کی عبادت میں لگا رہتا۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس کا قیامت کے دن حساب ہوگا تو اللہ پاک تو علام الغیوب ہیں، آگے پیچھے سب جانتے ہیں۔ تو یہ واقعہ پہلے بھی بیان کیا کہ یہ شخص جب اس کا حساب کتاب ہوگا اللہ پاک فرشتوں کو کہیں گے بھائی اس نے تو ماشاءاللہ بہت عبادت کی ہے، اس کو بلا حساب و کتاب جنت میں ڈال دو۔ تو کہتے ہیں جب یہ جنت کی طرف جائے گا نا تو ایسے پیچھے مڑ مڑ کے اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک سب جانتے ہیں۔ اللہ پاک کہیں گے اس کو واپس بلاؤ، یہ کیوں دیکھ رہا ہے ادھر؟ وہ ادھر آئے گا تو بندے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہ یا اللہ وہ میری 500 سال کی عبادت کا ذکر تو نہیں ہوا ہے؟ وہ جب مولوی صاحب بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی لوگوں بعد میں آ کے کہ مولوی صاحب کیا تو سب بیان کیتا ہے، کیا گل ہے تھوڑی، کیا تھوڑے علم کی گل ہے؟ وہ مولوی صاحب ہوا بڑھتی ہے، انسان ہے نفس ساتھ لگا ہوا ہے۔ پیر صاحب بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی سب لوگ سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے، واہ واہ اپنے نفس کو۔ تو وہ کیا حشر میں بھی کم وقت نفس نہیں چھوڑتا۔ دیکھیں اللہ پاک اس کو بلائیں گے، ہاں بھائی کیا ہو گیا؟ اللہ میرے وہ 500 سال کی عبادت کا تو ذکر نہیں ہے۔ اللہ پاک کہیں گے اچھا تیری عبادت کا ذکر آئے گا تو پھر میری نعمتوں کا ذکر بھی حساب آئے گا۔ چلو بھائی فرشتوں کو حکم ہوگا اس کی ایک آنکھ کی نعمت رکھو پڑھنے میں اور 500 سال کی عبادت ایک طرف رکھو۔ اب کیا ہوگا کہ آنکھ کی نعمت بڑھ جائے گی۔ تو اللہ پاک ہے کہ بندے یہ تو ایک آنکھ کی نعمت تھی، پھر دوسری آنکھ، دونوں ہاتھ، کان، ناک وہ ایک طرف، اور پھر تو مجھے یہ بتا کہ صحت تجھے کس نے دی؟ اللہ۔ تو جو اس چھوٹے سے جزیرے پہ بیٹھا تھا، اگر وہاں تیرے کو میٹھا پانی نہیں ملتا تو تو مر جاتا، روزانہ ایک انار نہ ملتا۔ انار آتا ہے کہ یہ انار جو ہے نا یہ پھل کا کام بھی دیتا ہے، کھانا کا کام بھی دیتا ہے۔ تو اسی واسطے فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی یہ قسم کھائے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور انار کھا لے تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ انار کی یہ اس میں ایسی تقویت ہوتی ہے۔ تو وہ کیا کہ وہ کہ اللہ پاک کہیں گے کہ وہ جو روز میں نے انار تجھے دیا، تجھے صحت دی، وہ پانی دیا، اگر یہ سب تیرے نہیں ہوتا تو یہ تو عبادت کہاں سے کرتا؟ وہ اللہ پاک کہیں گے پھر ٹھیک ہے اب تیرا حساب کتاب تجھے چاہیے تھا تو حساب کے ساتھ پھر جہنم میں جائے۔ پھر جب جا رہا ہوگا تو پھر مڑ مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ پاک تو رحمت الہی بہانہ میں جو اللہ پاک کہیں گے پھر بلاؤ اس کو۔ کیا ہو گیا بندے اب کیوں دیکھ رہا ہے؟ بولے اللہ پاک تو بڑا رحیم کریم، اللہ تو رحمت، اللہ کہے گا جا تجھے بخش دیا۔ اللہ پاک یاد رکھیے اللہ پاک ہماری عبادات کا محتاج نہیں۔ پھر میں نے حدیث کی دلیل آپ سے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں میں اور آپ کون ہیں؟ ہماری کوئی نیکی اتنی بڑی اگر ساری زندگی سجدے میں، ہم ساری زندگی رہے سجدے میں عبادت میں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ کون سی ہماری عبادت ہے ہم کہیں کہ واقعی اس سبحان اللہ میں اللہ کی شان کے مطابق اس کا حق آ گیا ہے۔ آپ جتنی بڑی بھی بہترین سے بہترین چیز لے آئیں کہ اللہ کی شان کے، آپ بہترین سے بہترین درود شریف پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہاں تو ہم اپنی کمی کا ازالہ ہی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے۔ درود ابراہیمی میں بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی اللہ، اے اللہ، ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں اے اللہ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری طرف سے صلوات و سلام پہنچا۔ ہم تو اس قابل بھی نہیں، کتنے مہر علی، کتنے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتنے جا لڑیاں، ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ کبھی اپنی عبادات پہ گھمنڈ بھی نہیں کرنا، اور مگر کبھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نیکیاں نہ کریں، نیکیاں کریں، مگر اگر ابھی قصور ہو جائے تو مایوس مت ہونا۔ کوئی تمہارا گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جو اللہ پاک معاف نہ کر سکے۔ اللہ پاک بہت رحیم و کریم ہے،
اللہ پاک کی رحمتیں تو رحمت الہی بہانہ میں جو ادھر نقطے پہ دیکھتی ہے میں اس کو کیسے بخشتی ہوں، میں کیسے بہانہ بخشتی ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کیسے حدیث مبارکہ میں آیا، ایک شخص آئے گا، کوئی نیکی نہیں اس کے پاس، کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ پاک پوچھیں گے بندے تیرے پاس کیا ہے دکھانے کو؟ تو کوئی تیرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، تو تیرے تو جہنم کا فیصلہ ہے۔ ایک بات کہہ گیا کہ اللہ پاک میں بہت گناہ گار تھا، بالکل صحیح بات ہے، مگر اللہ پاک میں تجھ سے مانگتا تو تھا اللہ مجھے نیک بنا دے، اور اللہ تو مجھے نیک، اگر تو چاہتا تو مجھے نیک بنا سکتا تھا۔ تو اللہ پاک کیا فرمائے، ہاں بندے تو نے جو یہ گمان مجھ پہ کیا ہے نا، یہ بالکل ٹھیک ہے، میں چاہتا تو ہر چیز میری کو، واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے ہر امر پر غالب ہے مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے مفہوم اس کا، اللہ پاک فرمائیں گے ہاں بندے بے شک میری قدرت تھی کہ میں چاہتا تجھے نیک بنا دیتا، جا اس بات پہ میں نے تجھے بخش دیا۔ رحمت الہی بہانہ میں جو وہ تو بہانے ڈھونڈتی ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتی ہے کہ میں اپنے بندے کو کس طرح بخش دوں۔ تو یہ عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے یہ سمجھا کہ تم نے اب گناہ کیا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے اب تم جہنم میں ہی لازمی ڈال دیے جاؤ گے، یہ بالکل غلط ہے۔ یاد رکھنا کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے، یہ میں ایک باریک نقطہ آپ کو بتا دوں، باریک نقطہ، یہ سمجھنے والی بات ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عمل چھوڑیں گے، عمل تو پورے کریں گے، مگر جس کو جتنی اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، وہ بڑے اللہ کے ولی تھے تو اللہ کی معرفت رکھتے تھے، تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ کیونکہ بندہ اپنے کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں کہ جو اللہ معاف نہ کر سکے۔ بہرحال اب بات یہ کہ یہ ساری باتیں جو ہم نے کہا کہ وہ عارف باللہ تھے، تو یہ صرف ان کے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یا عطا اللہ ابن سکندری رحمۃ اللہ ان لوگوں کے پاس کے لیے تھا، یا میں اور آپ بھی اللہ والے بن سکتے ہیں؟ میں اور آپ بھی اللہ والے بن سکتے ہیں، کیونکہ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ ولی اللہ کا اب کیا مطلب؟ اللہ کا دوست، اللہ وہی ہے، اس کی رحمت وہی ہے، بندے ہم اسی کے ہیں، اور دوست حقیقت میں بناتا کون ہے؟ وہ بناتا ہے دوست، ہم کیا اللہ کے دوست بنیں گے؟ کیا پدی کیا بدری کا شور ہے؟ رحمت اس کی ہوتی ہے، وہ صرف دیکھتا ہے کہ بندے میں تھوڑی طلب ہے، تھوڑا طلب رکھتا ہے۔ یہ جو اللہ والوں کے پاس ہم جاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طلب میں جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس ہم ان کے پیچھے نہیں پھر رہے ہوتے، ہم اللہ کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، جو در در پی رہے ہوتے، کبھی عرش پہ، کبھی فرش پہ، کبھی تیرا در، کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اصل کیا ہے کہ اللہ کی یہ جو ہم در بدر، یہ فقیر جو یہاں آیا کس کیا آیا ہے؟ کوئی کسی فقیر کی محبت میں نہیں، یہ اللہ کی تلاش میں نکلا ہوا ہے، دراصل یہ اللہ کی تلاش میں لکھا ہوا ہے۔ وہ ابھی میں نے پڑھا تھا شعر، ان سے ملنے کی ہے بس ایک ہی راہ، ان کے ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ یہ قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس دور میں آسان رستہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو گے تم اللہ والے بن جاؤ گے۔ اگین دلیل بلکہ حضرت شیخ سعدی کا یا مولانا روم کا شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت ربیہ، ایک لمحہ کسی اللہ والے کی صحبت 100 سال نفلی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو کسی نے یہ شعر پڑھ کے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت یہ شاعر لوگ کیسے مغالطے سے کام لیتے ہیں، کبھی ایک لمحہ اللہ والے کی صحبت 100 سال کی، یہ شعر غلط ہے نا؟ تو تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا بالکل غلط ہے، شعر صحیح یوں بنتا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا، 100 سالہ طاعت بے ریا۔ تو انہوں نے بولا کہ حضرت ہمیں 100 سال ہضم نہیں ہو رہے تھے، آپ نے اس کو 100 سال کر دیا۔ انہوں نے کہا بات حقیقت میں یہی ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، بندے کا قبلہ درست کر دیا کرتے۔ آپ یہ بتائیے کہ ایک آدمی یہاں مسجد میں ہے اور اس طرف کر کے نماز پڑھ رہا ہے، نماز اس کی ہوگی 1000 رکعت پڑھ لے ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ مفتی صاحب آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، یہیں کھڑے کھڑے کہتے ہیں، مفتی صاحب کیا کرتے ہیں، اس کو
2 इंच घुमा देते हैं کہ بھائی تو یوں ہو جا. اب اس کی بتائے ایک ایک رکعت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک لمحے جو مفتی صاحب نے اس کی رہنمائی کر دی، ایک لمحہ. اچھا، اس سے بڑی دلیل، یہ تو ایک بات سمجھانے کے لیے میں نے کی کہ کیسے 100 سال یا لاکھ سال بہتر ہے. سب سے بڑی دلیل جو ہے نا ہمارے پاس، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایک لمحہ لاکھ سال کی عبادت سے کیسے بڑھتا ہے. ایک صحابی تشریف لاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، آئے، مسلمان ہوتے ہیں، ادھر غزوہ ہو رہا ہے، غزوے میں شرکت کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی نماز پڑھی نہیں، کوئی ذکر، اذکار، حج، زکوٰۃ، نفلیں، کچھ نہیں. اب ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانی نا، اور اس صحبت کی وجہ سے ان کا مقام کیا ہو گیا؟ صحابی کا. جو قرآن کہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، وہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اس صحابی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، ساروں کو ملا لو، سارے اولیاء کرام کو ایک پلڑے میں رکھو، اس ایک صحابی کو جس نے ایک لمحہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آقا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھا لی. ایک لمحہ، 1 مومنٹ، ایک لمحہ. اب قیامت تک نہیں، ابد الاباد تک اس کا رتبہ کون ہے؟ صحابی ہے. وہ بڑھ گیا کن سے بڑھ گیا؟ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے. اویس کرنی کون ہے؟ بہت بڑے عاشق رسول ہیں، اتنے بڑے عاشق رسول ہیں. غزوہ احد میں غالباً آپ سے سمجھ دمدار مبارک شہید ہوتا ہے تو وہ اپنا ایک دانت توڑتے ہیں کہ شاید آپ سے وسلم کا یہ دانت ٹوٹا ہو، پھر بولتے نہیں شاید یہ ٹوٹا ہو، یہ ساری 32 ہی توڑ دیتے ہیں. آپ بتائیے کیسے عشق تھے، دیوانے تھے. یہ وہ کہتے ہیں نا، جو میرے خیال بابا بلے شاہ غلام فرید جو کہتے ہیں نا، تیرے عشق نچایا کر کے تیاں بلا خوف و خطرات نمرود میں کود پڑا عشق ہے، عقل ابھی محو لب و بام، عقل سوچ ہی رہی ہے. مگر اتنے بڑے عاشق ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ جب تمہاری ملاقات ہو ویسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے، میری امت کے لیے ان سے دعا کروانا. صحیح ہے، مگر وہ تابعی ہیں، صحابی نہیں. اتنی عبادت، اتنی ریاضت، اتنے بڑے زاہد، اتنے بڑے عابد، اتنے بڑے عاشق رسول، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحے کی صحبت نہیں ملی. اور اس صحابی کے پاس کیا ہے؟ صرف ایک لمحہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے. صحبت صالح تورا صالح کنت، اور یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر است. آپ بتائیے، اب اویسے کرنی کی سالہ سال کی بے ریا عبادت، اخلاص والی عبادت ایک پلڑے میں ہے، اور اس صحابی کا ایک لمحہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے. اب بتائیے کون بڑھ گیا؟ یہ اللہ والوں کی، جو ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا غالباً شعر ہے کہ ان کے ملنے کی بس ایک یہ آسان طریقہ ہے، اور یہ طریقہ وہ جو قرآن بتاتا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. انشاءاللہ وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ مختصر وہ ذکر بھی کر لیں گے، مگر یہ بات ابھی ختم کر لوں. بس نا، قرآن میں جو حکم ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 4 مقاصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کہ قرآن آپ ان کو آیات پہنچاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، حکمت کی باتیں بناتے ہیں، اور آپ ان کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں. وہاں جو صیغہ استعمال ہوا علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اپنا نفس تزکیہ کروانا ہے کسی مربی سے، ایکٹیو تزکیہ کروانا ہے کسی مربی سے. یعنی صحابہ نے ایک مربی سے اپنا تزکیہ کروایا. صحابہ بہت اچھی عربی جانتے تھے، فصیح لسانی کا زمانہ تھا، قرآن خود نہیں پڑھ سکتے تھے، مگر قرآن کو سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، صحابہ کی تربیت فرمائی. صرف مسائل نہیں سکھائے، مسائل نہیں بتائے، تربیت فرمائی. ان کے دل کو پاک کیا، تزکیہ کیا. تو بات یہ کہ ہمیں ضرورت ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اب اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حاصل کریں. اللہ کا شکر ہے ہم سب مسلمان ہیں، ہم دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، کمزور صحیح، مگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہوتا ہے ہمیں احساس ہوتا ہے، یہ بد نظری ہو گئی، یہ گانا ہمیں نہیں سننا چاہیے تھا، کسی کو سخت لفظ نہیں کہنے چاہیے تھے، بیوی کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے تھی، ہمیں پتہ ہے، مگر اس وقت ہم قابو میں نہیں رہتے.
کبھی روڈ پہ جاتے ہوئے کسی نے ذرا سائڈ مار دی، پھر دیکھو فوراً حضرت صاحب اور مولوی صاحب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے محبوب کی سنت تو درگزر، نرمی، معاف کرنا۔ اب ہم یہ باتیں ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل معلومات کی کمی نہیں ہے، مگر یہ ہم سے ہو کیوں نہیں پاتی؟ دل، وہ نفس شیطان، اس کی اصلاح نہیں ہوئی۔ اس کی اصلاح کے لیے، اس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کے تحت کونوا مع الصادقین، وہ صحابہ والی سنت کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اصلاح کروائی۔ پھر جو دوسری بات ہے، صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت توالے کرا توالے کنت۔ تجھے نیک لوگوں کی صحبت نیک بناتی ہے اور بروں کی صحبت تجھے برا بناتی۔ تو یہاں ایک اور اس دور میں بہت بڑی بات ہے کہ ایک اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے ایک طرف، اور اس سے بھی بڑھ کے برے لوگوں کی صحبت سے بچا جائے۔ یار یہ نشائی ہے، سگریٹ پیتا، شراب پیتا، میں تو نہیں پیتا، وہ دوست یار ہے، گپ شپ کے لیے جاتا ہوں، ارے اس کو میں دعوت دوں گا، سب سے بڑا دھوکہ۔ ہاں، اللہ جس کو اس مقام پہ بنایا ہے، علم ہے کوئی اس مقام پہ، تو اور بات ہے۔ ہم جیسا آدمی 4 دن تو اس نیت سے جاتا ہے، 5ویں دن وہ بھی کہتا ہے یار ایک کش تو بھی لگا لے یار، تھوڑی سی اس میں ذرا افیم بھی ڈال دیے گا، کچھ نہیں ہوتا یار، کچھ نہیں ہوتا۔ پتہ چلا جی ہم بھی بہہ گئے۔ تو بروں سے اپنی صحبت کو، مولانا روم کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ چند روز اصحاب کہف کے کتے نے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی۔ وہ ایک حکایت مشہور ہے کہ اللہ پاک قیامت کے روز اصحاب کہف کے کتے کو انسان کے شکل میں دے کے جنت میں داخل کریں گے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ چند روز اصحاب کہف کے کتے نے، کتا کون سا جانور ہے جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے؟ کوئی چیز پلیت ہو جائے 3 بار اس کو دھو کے پاک کیا جاتا ہے، کتے کا جھوٹا 7 بار دھونا پڑتا ہے اور آخری بار مٹی سے۔ کیوں اسی سے؟ ایسے ہی اتنا ناپسندیدہ۔ شروع اسلام کے شروع میں باقاعدہ حکم آیا تھا ان کتوں کو مارو تاکہ ان سے نفرت پیدا ہو، مگر اس نے چند روز اللہ والوں کی صحبت اٹھائی، اس کا کام بن گیا۔ اور وہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹے نے خاندان نبوت گم کر دیا برے دوستوں کی صحبت میں۔ تو اس وقت اپنے آپ کو ایک طرف بروں کی صحبت سے بچاؤ۔ اور میں بار بار یہ کہتا ہوں، ضروری ہے سب سے آج کی بری صحبت غور سے بھی، اس میں ہم بلا ضرورت بد نظری میں، غیبت میں، جھوٹ پھیلانے میں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی کہ سنی سنائی بات وہ آگے کر دے، ٹھیک ہے؟ حدیث مبارکہ ہے، اس کو مفہوم عرض کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے آپ کو کوئی میسج آتا ہے کہ فلاں نے یہ کہہ دیا ہے، فلاں نے ایسی حرکت کر دی، ہماری کوئی تحقیق نہیں ہوتی اور ہم دھڑا دھڑ آگے اس کو 20 آدمیوں کو فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بھی اس دن کسی صاحب نے میسج کیا کہ فلاں سیاستدان، یا آج کے لوگ بیچارے سیاستدانوں کی غیبت کر کے ہم ان کو جنت میں پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو اس نے پتہ نہیں اتنے کا جوا کھیل لیا، یہ فلاں۔ تو میں نے ان بزرگ کو، بڑی عمر کے صاحب سے، میں نے ان سے واپس میں نے کہا آپ کو اگر اس بات کی تحقیق ہے کہ ایسا ہوا ہے تو آپ اس وعید میں نہیں آئیں گے، وہ اس میں بھی آپ غیبت میں آ جائیں گے، اس میں بھی آپ غیبت میں آ جائیں گے۔ اور اگر اس بات کی تحقیق ہی نہیں ہے تو آپ کا آگے پھیلانا، اس کا مطلب آپ جھوٹوں میں شامل ہیں۔ ایسی بات ہے نا، حدیث میں بتا رہا ہوں، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا۔ تو بھائی ہم خود اکثر اور بیشتر یا تو ہماری تحقیق نہیں ہوتی۔ اچھا ایک لطف یہ کہ کوئی میسج آتا ہے ہم پورا پڑھتے بھی نہیں ہیں، بعض اوقات اس فقیر کو آ جاتے کوئی میسج کہ جی وہ سورہ تبارک الذی میں یہ لکھا ہے۔ اب میں ان کو پوچھتا ہوں کہ حضرت بتائیے یہ تو لکھا ہی نہیں ہے، تو آپ نے بالکل ترجمہ غلط کیا ہے، آپ نے بھیجا کیوں؟ اچھا یہ نہیں ہے، وہ ہم نے دراصل میسج پڑھا نہیں تھا پورا، تھوڑا سا پڑھا تھا، اچھا لگا تو آپ کو بھیج دیا۔ حدیث مبارکہ کیا ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے کرنا تحقیق کے بغیر۔ پھر وہی بات ہے کہ یہ آپ کا اب اکیلے کا ساتھی ہے، جب آپ کی بیوی بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں، آپ کا اکیلے کا ساتھی ہے۔ یہ ایک اچھی چیز ہے اگر آپ اس کو مثبت استعمال کریں۔ یہ مدرسے کے طلباء، اساتذہ کرام، علماء کرام، عوام، طالب علم، ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس
اس کے فتنے سے بچیں. حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ عالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ڈر ہو کہ اس کے فتنے سے نہیں بچ سکتا تو وہ چھوٹا والا موبائل رکھے, وہ جس کے اندر یہ انٹرنیٹ نہیں چلتا, چھوٹا والا نوکیا کا جو ہے کی پیڈ والا. آج جو ہمت کرے اور اس کے فتنے سے بچے تو اس کے مثبت استعمال بھی, ایسی بات نہیں. تو اس کی بری صحبت سے بچو, اس کی بری صحبت سے بچو. اس کا استعمال اس موبائل فون کا صرف قدر ضرورت کرو, جب ضرورت ہے کرو اور باہر نکل آؤ. اچھا وہ ہم علماء کے بیانات سنتے ہیں, اچھا یوں کرتے کرتے وہ علماء کے بیانات سے کسی گانے والے کا گانا سننا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ اس کے بیچ میں بھی کیا آتا ہے, اچھا قوالی سن لیتے ہیں. بھائی وہ ہوتا کیا ہے کہ ہے تو قوالی نا بھائی, اس میں بھی اگر قوالی کے اندر بھی وہ کیا کہتے ہیں ساز اور گانا بجانے والی چیزیں شامل ہیں تو حرام ہو گئی, منع ہو گئی. مگر کرتے کرتے وہ قوالی پہ نہیں رکتا, وہ پھر وہ کسی کے بڑے گانے والے کے گانے سن رہا ہوتا ہے, رواج سن رہا ہوتا ہے. تو اگین میں ابھی بھی بار بار کہتا ہوں, تنقید مقصود نہیں ہے کہ اس پہ, صرف یہ ہے کہ ہم ہوش کریں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں. اس کا استعمال قدر ضرورت, جب آپ کی ضرورت ختم ہو جائے بس ختم. اور اپنے وقت کو اچھا وقت, اچھی کتابوں کا مطالعہ, دیندار لوگوں کی لکھی ہوئی, اہل اللہ کی لکھی ہوئی, ٹھیک ہے, کسی غیر مسلم کی اسلام پہ کتاب نقصان دے گی, یاد رکھیے گا. لکھنے والے کے ہاتھ کی تاثیر ہوتی ہے. وہ جو لکھنے والا اگر کیا کہتے ہیں بدنیت ہے یا منافق ہے تو پڑھنے والے میں منافقت آئے گی, چاہے کتاب دین پہ ہو. اہل اللہ کی کتابیں آپ پڑھ لیجئے, سیدھی سادھی لکھی ہوں گی. مطالعہ کریں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کی آپ بیتی ہے, عجیب درویشانہ انداز میں ان کی اپنی زندگی کی کہانی ہے. آپ پڑھیں, آپ پہ ایک عجیب, آپ کی روح کے اندر سے عجیب اثر ہوگا. اور عجیب اثر کا دلیل کیا ہے کہ آپ کی زندگی شریعت پہ آئے گی, گناہ آپ سے چھوٹیں گے, یہ دلیل ہوتی ہے کامیابی. تو اس بات کا اہتمام کہ اپنی صحبت کو اب بنائیں کہ برے دوستوں سے مجھے دور ہونا ہے, وہ آپ کے دوست نہیں ہیں. مولانا روم کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ایک زہریلا سانپ ملے اور ایک برا دوست ملے تو پہلے دو برے دوست کو مارو پھر زہریلے سانپ کو مارو, کیونکہ اگر زہریلا سانپ تمہیں ڈس لے گا تو صرف تمہاری دنیا ختم ہوگی, اور برا دوست تمہاری دنیا بھی ختم کرے گا, آخرت بھی ختم کرے گا. اور آج یہ برا, سب سے بڑا برا دوست ہم نے جیب میں لیا ہے, سب سے بڑا برا دوست. اس کو قابو کرو, اس کو قابو کرو. اور جا کے اچھا اس کی استعمال اور غلط ایسے ہی ہوتا نا کہ جب ہمارے ملنے ملانے والے دوست یہ لوگ بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ الٹے سیدھے لطیفے ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں. اللہ کے بندے, ایک تو تم خود گناہ گار ہوتے ہو اور پھر گناہ جاریہ اپنے لیے پیدا کرتے ہو کہ میں نے آپ کو بھیجا, آپ نے آگے بھیجا, جتنوں کو آپ اور آگے بھیج رہا ہے میرے لیے گناہ جاریہ ہے. اچھا اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت. اب مجھے اس سے فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں. ایسا گناہ جس میں لذت بھی نہیں آئی مجھے, ایک الٹا سیدھا قسم کا لطیفہ تھا, الٹی سیدھی قسم کی تصویر تھی, آپ کو بھیجی آپ نے, اب جب تک چلتی رہے گی میرے لیے وہ گناہ جاریہ ہے. اگر کوئی کام کرنا ہے تو دیکھ لو آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے, اللہ کی رحمت کھینچنے والا بنے, گناہ جاریہ والا نہیں. اور یہ سب ہوگا کیسے؟ یہ اللہ والوں کی, یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے. دیکھیں چاہے وہ ہمارے تبلیغ کے اکابرین ہو, ختم نبوت کے اکابرین ہو, مدارس کے اکابرین ہو, جتنوں کا آپ دیکھیں گے. حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے, اور آخری عمر تک اپنا ذکر اذکار باقاعدگی سے کرتے تھے. آج تو لوگوں کے معذرت کے ساتھ ذکر کی اہمیت ہی نکل گئی. ایسا ہے کہ اب کام دیکھو تو گلاب جامن کی طرح خوبصورت, حقیقت دیکھو تو چینی نہیں اس میں, معذرت کے ساتھ بات عرض کرتے. حاجی صاحب آخری عمر تک مولانا نظر الرحمان صاحب دامت برکاتہ علی, حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ علی, مفتی رفیع صاحب دامت برکاتہ علی, حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے خلیفہ, حضرت فضل رحیم صاحب جامعہ اشرفیہ والے, سب کسی نہ کسی بزرگ سے بیعت ہے, مجاز ہے, خلافت اجازت ہے, پھر آگے کام کر رہے ہیں.
اپنے نفس کا تزکیہ کروایا ہے پھر کام ہوتا ہے. دل صاف نہیں تو دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان. آخری اس ایک واقعے پہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ اللہ والے روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کی اصلاح ان سے کروانی ہوتی ہے. اللہ پاک آپ کی اصلاح کے لیے ہر سالک کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے اصلاح کی، جو اللہ والے کے دل میں اس وقت القاء ہو جاتا ہے. اس کے 4 مرید ہیں، وہ چاروں کو الگ الگ انداز میں اصلاح کر رہا ہوتا ہے. کسی کو مرغی کھلا کے وہ جو ہوتا ہے اصلاح کر رہا ہوتا ہے، اور کسی کو بھوکا کر کے اصلاح کر رہا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے کس کی اصلاح کس طرح ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محتمم دارالعلوم دیوبند، بہت چھوٹی عمر میں محتمم بن گئے. اتنے زبردست عالم اور خطیب تھے. الحمدللہ ہم نے ان کی زیارت کی ہے کراچی میں غفوریہ مسجد میں. جب پاکستان آتے تھے تشریف لاتے تھے، ہم نے زیارت کی. زبردست عالم اور خوبصورت بھی بہت زیادہ، اور چھوٹی عمر میں ٹاپ آف دا لائن وہ بن گئے پرنسپل دارالعلوم دیوبند، محتمم دارالعلوم دیوبند. مگر یہ لوگ جو تھے نا مخلص تھے، اللہ کے طالب تھے. سمجھ گئے یار اب معاملات میں سب چیزیں ظاہر تو آ گیا، باطن نہیں آیا. سیدھا گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. حضرت میرے کو اللہ نے حسن بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے. بولا کہ جاؤ بھائی کونے میں 10,000 مرتبہ استغفار پڑھ کے آ جانا. پتہ تھا کہ ذرا مولوی کی اصلاح جو ہے نا ذرا دھل کے ہوتی ہے. تو تھانوی رحمۃ اللہ نے ان کو عرض فرمایا کہ آپ 1 مہینے تک مسجد کی دہلی کی مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھیں گے. جو آدمی 5 نمازوں میں آئے گا آپ اس کی جوتیاں جھاڑ کے اس کو سیدھا کر کے رکھیں گے. اب یاد رکھیے یہ وہ زمانہ ہے کہ جب باہر مٹی ایسے، ابھی بھی یہاں جیسے اس ایریا میں بھی مٹی پڑی ہوئی، باہر تو کوئی آتا ہے تو اس کے پیر میں تھوڑی مٹی ہو جاتی ہے. تو یہ تو وہ زمانہ ہے جیسے پکی روڈیں تھوڑی تھی. تو جو بھی آئے گا، اچھا کوئی مزدور آ رہا ہے، کوئی دیہاتی آ رہا ہے، کوئی کسان آ رہا ہے، تو جوتیاں گندی ہیں. کون ہے دارالعلوم دیوبند کا محتمم؟ آپ خود سوچ لو. پورے ہندوستان میں ایک بڑی ٹاپ پوزیشن، اور اتنا بڑا عالم کہ دنیا اس کو مانتی ہے، اور ایسا خوبصورت حسین نوجوان. اور ڈیوٹی کیا لگائی؟ 1 مہینے تک تم نے جوتیاں سیدھی کرنی ہے. اور بعد حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 1 مہینے بعد الحمدللہ وہ ساری قدرت دل سے نکل گئی تھی. جو ساری خود پسندی تھی کہ میں یہ ہوں میں ہوں، سب آ گیا کہ یہ ہو. ایک تو اللہ والوں کی توجہ بھی ہوتی ہے، اس میں توجہ بھی ہوتی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ سی واسطے شیخ، اس کی دعا، اس کی توجہ کتنی ضروری ہے. دلیل پھر میں حدیث سے دے دوں. یہاں کچھ مولوی لوگ بھی ہوں گے نا، مولوی لوگوں کو جب تک دلیل نہ دی جائے تو ان کا سکون نہیں ہوتا. حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عمر میں تمہارے نزدیک جب تک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک، یہاں تک کہ میں تمہاری اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ وسلم، ابھی تک تو آپ مجھے اپنے بیوی بچوں اور مال سے تو زیادہ محبوب تھے، مگر اپنی جان سے ابھی تک محبوب نہیں تھے. مگر اب یا رسول اللہ وسلم آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو یہاں علماء مشائخ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنبیہ کرنا تھی، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا اور توجہ بھی ان پہ تھی کہ جو 1 لمحے میں اس کا دل بدل گیا. یہ ہماری طرح لفاظ تو نہیں تھے نا کہ ہاں بھائی کہہ تو دو، نہیں. یہ واقعی صحابہ کا تو وہ عالم تھا، جو دل میں تھا وہ منہ پہ تھا، جو منہ پہ ہے وہ دل میں ہو. تو یعنی 1 لمحے میں ان کا دل بدل گیا نا. کیوں بدلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، توجہ تھی، اور پھر ان کی طلب تھی. تو اسی بات، اب ظاہری بات ہے ہم تو اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ تو ممکن نہیں ہے، مگر یہ طریقہ وہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ، صحابہ سے تابعین، تابعین کرتے کرتے یہ سلسلہ وہی چل رہا ہے. ابھی اتنی جو پیاری انہوں نے جو نعت پڑھی ہے کس کی تھی؟ حضرت نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لاہور میں جو مدفون ختم نبوت کے نائب امیر تھے.
الحمدللہ فقیر نے ان کی بھی زیارت کی ہے. ایسے بڑے ان کے ایک ایک شعر سے خون جگر ٹپکتا ہے. اور کیوں یہ خون جگر کہاں سے آیا؟ وہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. صحبت صالح ترا صالح کو. تو انشاءاللہ مختصر یہ ذکر بھی کریں گے. ذکر کی تاثیر کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک تو یہ سکون دیتا ہے دلوں کو، پھر دل کو پاک کرتا ہے. اب ہمارے دل اتنے گندے ہیں کہ 5 منٹ میں اللہ چاہے تو پاک ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے تو محنتیں چاہیے اور کوئی رہبر چاہیے، کوئی استاد چاہیے، تب جا کے یہ پاک ہو سکتا ہے. اللہ نے دروازے بند نہیں کیے. تو اس کے لیے اب مختصر یہ ذکر کریں گے، پھر انشاءاللہ تھوڑا سا مراقبہ کر لیں گے، پھر انشاءاللہ دعا کر لیں گے.